یہ کوئی عام جہاز نہیں، یہ ہے آسمان کا قاتل، ایسا بمبار جو دشمن کے ریڈار پر نظر نہیں آتا اور جو اپنے ساتھ لاتا ہے موت کا پیغام خاموشی سے۔ B-2 اسپرٹ ایک اڑتا ہوا سایہ جس کی تیاری پر $23 ارب خرچ ہوئے اور جو لے جا سکتا ہے نیوکلیئر تباہی اپنے ساتھ۔ 22 جون 2025 ایران کی نیوکلیئر تنصیبات پر وہ حملہ ہوا جو دنیا کی سانسیں روک گیا۔ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایک ساتھ وہ کھیل کھیلا جس نے مشرق وسطیٰ کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ صرف ایک حملہ نہیں تھا، یہ تھا ایک پیغام، ہم آ سکتے ہیں۔ جب چاہیں، جیسے چاہیں۔ پھر ایران نے ایک ایسا وار کیا جس کے امریکہ کو اور اسرائیل کو تھوڑی سی بھی امید نہ تھی۔ ان کی سانسیں روک دی گئی اور فوجی اڈے کو خالی کرانا پڑ گیا۔ یہ ہوتی ہے ایران سے پنکھا لینے کی سزا۔ آئی مسین یو آر واچنگ بلیک ہسٹری چینل۔ بمبار جہاز ہے جو نارتھروپ گرمن نے تیار کیا۔ یہ دنیا کا سب سے مہنگا اور جدید جہاز ہے جو دشمن کے ریڈار سے بچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ جہاز ریڈار سے تقریباً پوشیدہ ہوتا ہے کیونکہ اس کا ڈیزائن اور مواد ریڈار کی لہروں کو جذب کرتا ہے۔ یہ روایتی اور جوہری ہتھیار لے جا سکتا ہے جیسے کہ 80 JDAM بم یا 16 B-83 جوہری بم۔ رینج بغیر ایندھن بھروائے 11,000 کلومیٹر تک اڑ سکتا ہے اور ہوا میں ایندھن بھرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ GPS سسٹم استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے اسے اپنے اہداف تک درست طریقے سے پہنچنے کی صلاحیت حاصل ہے۔ اسے 2 پائلٹ چلاتے ہیں۔ اس کی تیاری پر تقریباً $23 بلین خرچ ہوئے۔ بمبار جہازوں نے 22 جون 2025 کو ایران کی 3 جوہری تنصیبات نتنز، اصفہان اور فردو پر حملہ کیا۔ اس آپریشن کا نام آپریشن مڈ نائٹ ہیمر تھا۔ یہ حملہ اسرائیل اور ایران کے درمیان 13 جون 2025 سے جاری تنازع کے نتیجے میں ہوا جس میں امریکہ نے اسرائیل کی حمایت کی۔ کیوں کیا؟ جوہری خطرہ۔ اسرائیل اور امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کے قریب تھا کیونکہ وہ یورینیم کو 60% تک افزودہ کر رہا تھا جو جوہری ہتھیاروں کے لیے خطرناک سطح ہے۔ اسرائیل پر حملوں کا جواب۔ ایران نے 13 جون 2025 کو اسرائیل پر میزائل حملے کیے جس کے جواب میں اسرائیل نے ایران کے جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ امریکہ نے اس تنازع میں شمولیت اختیار کی تاکہ ایران کی جوہری صلاحیت کو کم کیا جا سکے۔ اسٹریٹجک مقاصد۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ حملے ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنے اور مشرق وسطیٰ میں اس کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے تھے۔ کس طرح کیا؟ 6 B-2 اسپرٹ بمبار جہاز امریکی ریاست میسوری سے اڑے اور فلپائن کے قریب گوام کے امریکی فوجی اڈے سے آپریشن کیا۔ انہوں نے ایران کے مغرب سے داخل ہو کر حملہ کیا، ممکنہ طور پر ہندوستان کی فضائی حدود استعمال کی۔ فردو تنصیب 12 بینکر بسٹر بم MOP میسو آرڈیننس پینیٹریٹر استعمال کیے گئے جو زیر زمین تنصیبات کو تباہ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ نتنز اور اصفہان 30 ٹماہاک میزائل امریکی بحریہ نے سمندر سے داغے۔ یہ 18 گھنٹے طویل مشن تھا جس میں دوران پرواز ایندھن بھرنے اور دشمن کے ریڈار سے بچنے کے لیے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ امریکی دعووں کے مطابق تینوں تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا لیکن ایران نے کہا کہ فردو کے صرف داخلی اور خارجی سرنگوں کو نقصان پہنچا۔ ایران نے 23 جون 2025 کو قطر میں واقع امریکی فوجی اڈے العدید ایئر بیس پر میزائل حملہ کیا۔ یہ حملہ امریکی B-2 بمبار جہازوں کے 22 جون 2025 کو ایران کی 3 جوہری تنصیبات نتنز، اصفہان اور فردو پر حملوں کے جواب میں تھا۔ حملہ 23 جون 2025 کو شام 7:04 بجے 16:30 GMT شروع ہوا۔ العدید ایئر بیس جو قطر کے دارالحکومت دوحہ سے 20 میل جنوب مغرب میں واقع ہے۔ یہ مشرق وسطیٰ میں امریکی فوج کا سب سے بڑا اڈا ہے جہاں تقریباً 10,000 امریکی فوجی تعینات ہیں۔ ایران نے دعویٰ کیا کہ اس نے 6 میزائل داغے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ 14 میزائل داغے گئے جن میں سے 13 کو ناکارہ بنا دیا گیا اور ایک میزائل غیر خطرناک سمت میں ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا۔ قطری وزارت دفاع کے مطابق کل 19 میزائل داغے گئے جن میں سے 7 پہلے مرحلے میں اور 12 دوسرے مرحلے میں تھے۔ ان میں سے صرف ایک میزائل اڈے پر گرا۔ یہ حملہ مکمل طور پر میزائلوں کے ذریعے کیا گیا اور کوئی ایرانی جنگی جہاز شامل نہیں تھا۔